دور ایک قدیم وادی میں نیلے آسمان کے نیچے ایک شاندار محل واقع تھا، نور محل۔ یہ محل اتنا حسین تھا کہ لگتا جیسے کسی خواب سے تراشا گیا ہو۔ اس کے گنبدوں پر چاندنی یوں اترتی تھی جیسے ستارے زمین پر جھک آئے ہوں۔ محل کے چاروں طرف سفید سنگ مرمر کی دیواریں تھیں جن پر سنہری پھولوں کے نقش بنے تھے، اور باغوں میں خوشبودار پھولوں کی مہک ہر وقت فضا میں بسی رہتی تھی۔ اسی محل میں رہتے تھے بادشاہ سلطان آذر اور ان کی ملکہ مہرانہ بیگم۔ وہ اپنی رعایا کے لیے نرم دل، انصاف پسند اور درد مند حکمران تھے، مگر ان کی زندگی میں ایک ہی کمی تھی: اولاد۔ سالوں کی دعاؤں، نظروں اور منتوں کے بعد ایک رات جب آسمان پر پورا چاند چمک رہا تھا، محل کے اندر ایک ننھی سی رونق پیدا ہوئی۔ ایک بچی کی پہلی آواز نے محل کی خاموشی کو خوشیوں میں بدل دیا۔ بادشاہ اور ملکہ نے سجدہ شکر ادا کیا اور اس بچی کا نام رکھا گیا شہزادی ابیرہ پری۔ ابیرہ اکلوتی بیٹی تھی، تخت کی وارث، ماں باپ کی آنکھوں کا نور۔ محل کے سب خادم اس کے حکم کے غلام تھے۔ جس چیز کی فرمائش کرتی وہ لمحوں میں اس کے قدموں میں حاضر کر دی جاتی۔ کھلونوں سے لے کر زیورات تک ہر چیز سونے اور چاندی کی بنی ہوتی، لیکن قدرت نے اس کی چہرے پر ایک ایسا عیب رکھا جو اس کے غرور کی جڑ بن گیا۔ ابیرہ کے چہرے کے نقش نرم نہ تھے، اس کی ناک قدرے موٹی، ہونٹ بے ترتیب اور چہرے پر کچھ نشان تھے۔ بچپن میں سب اسے پیار سے منموہنی کہہ کر بہلا دیتے، مگر جوانی میں جب آئینے نے حقیقت دکھائی تو اس کے دل میں نفرت جاگی۔ اس نے آئینہ توڑ دیا اور اپنے چہرے کو ہمیشہ کے لیے ریشمی گھونگھٹ کے پیچھے چھپا لیا۔ اب محل میں کوئی ایسا نہ تھا جس نے اس کا چہرہ دیکھا ہو۔ سب بس یہی جانتے تھے کہ شہزادی دلکش ہے، نازک ہے اور اپنی جھلک دکھانے سے شرماتی ہے، مگر در حقیقت وہ شرم نہیں، خوف تھا، اس کی بدسلوک چہرے کا خوف، جسے وہ خود بھی قبول نہ کر سکی تھی۔ ایک دن دربار میں بادشاہ نے اعلان کیا، ہماری بیٹی اب جوان ہو چکی ہے، وقت آ گیا ہے کہ ہم اس کے لیے ایک موزوں شہزادہ تلاش کریں۔ پورے محل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ہمسایہ ریاستوں میں پیغام بھیجے گئے، نیلم نگر، گلشن گڑھ، بلورستان، ہر جگہ سے خوبصورت اور بہادر پری شہزادے نور محل پہنچنے لگے۔ ان میں سب سے نمایاں تھا شہزادہ ریان۔ وہ جوان، شجاع مگر دل سے نرم انسان تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں نرمی تھی اور لہجے میں وقار۔ جب ابیرہ نے پہلی بار ریشمی پردے کے پیچھے سے اسے دیکھا، اس کے دل میں ایک انوکھی دھڑکن اٹھی۔ کاش وہ بھی اتنی ہی خوبصورت ہوتی تاکہ یہ شہزادہ اس سے محبت کر سکے، مگر اسی لمحے اس نے خود کو روک لیا۔ نہیں، میں کبھی کسی کو اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتی۔ ابیرہ کے ساتھ ایک خادمہ تھی، بیلا۔ وہ محل کی سب سے حسین لڑکی تھی۔ اس کے سنہرے بال شام کے سورج جیسے چمکتے، اس کی نیلی آنکھیں نیلے سمندر کی طرح گہری تھیں، اور اس کی جلد اتنی نازک تھی جیسے دودھ میں گلاب کے قطرے گھل گئے ہوں۔ بیلا نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ دل کی بھی پاک تھی۔ وہ شہزادی سے بے حد وفادار تھی۔ ایک دن شہزادہ رائن نے بادشاہ سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی منگیتر سے تنہا ملاقات کروں۔ یہ سن کر ابیرہ کا دل لرز گیا۔ اگر اس نے میرا چہرہ دیکھ لیا تو وہ شادی سے انکار کر دے گا۔ اس نے غصے میں کہا، بیلا، آج سے تم میری جگہ جاؤ گی۔ جہاں جہاں ریان مجھے بلائے گا وہاں تم جاؤ گی۔ تم میرے شاہی لباس پہنو گی، میرا گھونگھٹ لوگی اور خود کو شہزادی ظاہر کرو گی۔ بیلا نے ہچکچاتے ہوئے کہا، لیکن ملکہ معظمہ، یہ دھوکہ ہوگا۔ ابیرہ نے تیز لہجے میں کہا، یہ میرا حکم ہے، بحث نہیں۔ بیلا خاموش ہو گئی۔ وفاداری نے اسے مجبور کر دیا۔ ابیرہ نے خود بیلا کو تیار کیا، شاہی نیلا لباس، چاندی کے زیور، گلابی ہونٹوں پر ہلکا رنگ اور بالوں میں سونے کی پنز جیسے کوئی آسمانی پری، پھر اس کے چہرے پر ریشمی گھونگھٹ ڈال دیا۔ یاد رکھنا بیلا، اگر ریان چہرہ دیکھنے کی ضد کرے تو بس اپنے ہاتھ دکھانا، چہرہ ہرگز نہیں۔ بیلا نے سر جھکا کر کہا، جی شہزادی۔ شاہی پالکی تیار ہوئی، 2 سفید گھوڑے آگے، سنہرے پہیے چمک رہے تھے۔ بیلا شہزادی کے لباس میں محل سے نکلی۔ سب نے اسے دیکھا اور عقیدت سے سر جھکایا۔ باغ کے بیچ پھوارے کے پاس شہزادہ ریان منتظر تھا۔ ہوا میں چنبیلی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔
جب بیلا اس کے سامنے آ کر رکی، ریان نے نرمی سے کہا، شہزادی، کیا مجھے آپ کا چہرہ دیکھنے کی اجازت مل سکتی ہے؟ بیلا نے گھبرا کر کہا، نہیں شہزادی، روایت اجازت نہیں دیتی۔ ریان مسکرایا، محبت میں روایتیں کمزور پڑ جاتی ہیں، اور آہستہ سے اس نے گھونگھٹ اٹھا دیا۔ اس کے سامنے ایسا چہرہ تھا جو کسی چاندنی رات سے کم نہ تھا۔ ریان نے حیرت سے کہا، آپ تو خوابوں کی پری لگتی ہیں۔ بیلا کے ہونٹ کپ کپا گئے، وہ خاموش رہی۔ ریان نے اسے شرم سمجھا اور دل ہی دل میں کہا، یہی میری زندگی کے ہمسفر ہے۔ دن گزرتے گئے، ہر ملاقات میں ریان اس شہزادی سے زیادہ متاثر ہوتا گیا۔ بیلا کے نرم لہجے، سادہ باتوں اور شرمالے انداز نے اس کے دل میں گھر بنا لیا۔ رفتہ رفتہ ریان کو حقیقت معلوم ہو گئی۔ یہ اصل شہزادی نہیں بلکہ اس کی خادمہ ہے۔ مگر ریان نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ وہ جانتا تھا، وقت خود سچ دکھا دے گا۔ چند دن گزرے اور ریان کو خفیہ طور پر سچ معلوم ہو گیا کہ جس لڑکی سے وہ ملاقات کرتا رہا وہ دراصل شہزادی نہیں بلکہ اس کی خادمہ بیلا تھی۔ ریان کے دل میں کوئی غصہ نہ آیا بلکہ ایک خاموش مسکراہٹ۔ سچائی کبھی چھپ نہیں سکتی، میں سب کو وقت آنے پر بتاؤں گا۔ اس نے کسی کو کچھ نہیں کہا، نہ بادشاہ کو، نہ درباریوں کو، نہ خود بیلا کو۔ وہ سب کے سامنے اسی طرح پیش آیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، بلکہ اس نے محل میں اعلان کر دیا، میں شہزادی ابیرا پری سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پورے دربار میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ابیرا کے غرور نے پھر سر اٹھایا۔ اسے لگا کہ اب سب کچھ اس کے حق میں ہے۔ ریان نے شادی کی تیاریاں خود سنبھال لیں۔ محل کے ہال میں چاندی کے فانوس روشن کیے گئے۔ چنبیلی اور گلاب کی خوشبو سے فضا مہک اٹھی۔ بیلا دلہن کے کمرے کی تیاری دیکھ کر حیران تھی۔ اسے معلوم نہ تھا کہ شہزادہ سچ جانتا تھا، مگر ریان کے دل میں ایک فیصلہ ہو چکا تھا۔ ابیرا صرف چہرے سے نہیں، دل سے بھی بدصورت ہے۔ جب ریان کو اطلاع ملی کہ ابیرا نے بیلا کے لیے زہریلا مشروب تیار کیا ہے تو وہ خاموش نہ رہا۔ آج سچ سامنے آئے گا، آج دلوں کی پہچان ہوگی۔ شادی کا دن آیا۔ محل روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ سنہری بارات، نیلے ریشمی پردے، چاندی کے جھاڑ پھانوس اور ہر طرف خوشیوں کا شور۔ بیلا سفید لباس میں سجی، ہاتھوں میں مہندی، چہرے پر گھونگھٹ لیے بیٹھی تھی۔ اسے لگا جیسے خواب سچ ہو رہا ہے۔ ابیرا دل میں زہر لیے، ہاتھ میں زہر ملا مشروب لیے آہستہ